بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام روشنی کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر ہے۔ محترم سامعین، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور اس عبادت کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہم اپنے رب کو راضی کر کے اس کی جنت کو کما سکیں۔ اللہ رب الرحمن اپنے بندوں پر بڑا ہی رحم کرنے والا ہے، شفقت فرمانے والا ہے۔ اللہ ویسے کسی کو جہنم میں ڈالنے کا ارادہ نہیں رکھتا، یہ انسان ہی ہے جو اپنے آپ کو اس کا مستحق بناتا ہے۔ جہنم بڑی خوفناک اور المناک جگہ ہے، اور جہنم میں ہمیشہ اور کبھی نہ ختم ہونے والا عذاب کافروں کو ملنے والا ہے۔ کافر، مشرک اور منافق وہ لوگ ہیں کہ جو ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت 39 میں ارشاد فرمایا، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ وہ لوگ جو کافر ہوئے اور انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، یہ جہنمی ہے، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ سورہ نساء میں مشرکوں کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما۔ بے شک اللہ تعالیٰ شرک تو نہیں بخشے گا، اور جو شرک سے کم درجہ گناہ ہے وہ جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا، اور جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا اس نے ایک عظیم گناہ کا ارتکاب کیا۔ سورہ نساء آیت 145 میں منافقوں کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا۔ بلا شبہ منافق لوگ دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، اور آپ ان کا ہرگز کوئی مددگار نہ پائیں گے۔ محترم سامعین، اہل جہنم کو جہنم میں رہتے ہوئے جب ایک لمبی مدت گزر جائے گی، وہ کروڑوں سال ہوگی یا اربوں یا خربوں سال، اس مدت کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، تو اہل جہنم دوزخ کے داروغے کو، جس کا نام مالک ہے، آواز دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آواز کا تذکرہ اپنی کتاب میں یوں کیا ہے، ترجمہ ہے، وہ آواز دیں گے، اے مالک، چاہیے کہ ہمارا رب ہمارا کام تمام کر دے، یعنی ہمیں موت دے دے تاکہ ہماری اس عذاب سے جان چھوٹ جائے۔ مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہیں 1000 سال بعد جواب ملے گا، اور جواب کیا ہوگا؟ سورہ زخرف آیت 77، انکم ماکثون، تم یہاں جہنم میں ہمیشہ رہنے والے ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منها ولہم عذاب مقیم۔ سورہ مائدہ آیت 37، ترجمہ ہے، وہ چاہتے ہیں کہ آگ سے نکلیں، حالانکہ وہ اس سے نہیں نکل سکتے، کیونکہ ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہے۔ غرض اہل جہنم کی اس موت کی خواہش کو موت کی نیند سلانے کے لیے جنت اور جہنم کے درمیان ایک منظر برپا کیا جائے گا۔ یہ منظر اہل جہنم کے لیے کس قدر کربناک ہوگا، اور اہل جنت کے لیے کس قدر نشاط انگیز ہوگا، سماعت کیجیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے اور آگ والے آگ میں چلے جائیں گے تو موت کو جنت اور جہنم کے درمیان لا کھڑا کیا جائے گا، پھر اسے ذبح کر دیا جائے گا۔ پھر اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، اے اہل جنت، آج کے بعد موت نہیں ہے، اے اہل جہنم، اب تو موت بھی مر گئی ہے۔ تو جنت والوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہے گا، اور جہنم والوں کے غم کا بھی کوئی مداوع نہ رہے گا۔ سامعین محترم، جہنم کے عذاب کے مختلف مناظر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ فاطر آیت 36 اور 37 میں، والذین کفروا لهم نار جہنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير۔ وہ لوگ جو کافر ہوئے ان کے لیے آگ کا عذاب ہے، نہ تو ان کی قضا آئے گی کہ وہ مر جائیں، اور نہ ان سے دوزخ کا عذاب ہلکا کیا جائے گا۔ ہم ہر ناشکرے کافر کو ایسے ہی سزا دیں گے، اور وہ اس میں چلاتے رہیں گے اور کہیں گے، ہمارے رب ہمیں نکال لے، دنیا میں بھیج دے، اب ہم نیک کام کریں گے
جیسے کام پہلے کرتے تھے ویسے نہیں کریں گے۔ جواب ملے گا کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہ دی تھی کہ تم میں سے جو اس عمر میں نصیحت پکڑنا چاہتا وہ پکڑ لیتا اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا، لہٰذا اب تو مزہ چکھو کیونکہ ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اس عذاب کی صورت کیا ہوگی؟ سورۃ النساء آیت 56 میں ارشاد ہے ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب ان اللہ کان عزیزا حکیما۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کے ساتھ کفر کیا ہم انہیں ایسی آگ میں داخل کریں گے کہ جب ان کی کھال گل سڑ جائے گی تو ہم ایک دوسری کھال سے اسے بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھیں۔ اللہ اکبر۔ تیسرا منظر تو بڑا ہی کربناک ہے۔ سورہ حج آیت 19-22 میں ارشاد ہے هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ کے لباس تراشے جائیں گے، ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا جس سے وہ سب کچھ گل جائے گا جو ان کے پیٹوں میں ہے، اور جلد بھی پگھل جائے گی اور ان کے لوہے کے گرز ہوں گے۔ جب کبھی وہ غم کی وجہ سے اس سے نکلنے کا ارادہ کریں گے تو پھر اس میں دھکیل دیے جائیں گے۔ سامعین محترم، یہ تو تھا حال ان لوگوں کا جو اسلام کا انکار کرنے والے یعنی کفار ہیں، جبکہ وہ لوگ جو مسلمان اور توحید والے ہیں اور انہیں کسی کو اللہ کی ذات اور صفات میں شریک نہیں بنایا مگر بعض گناہوں کا ارتکاب کیا ہے، تو اب یہ اللہ کے چاہنے پر ہے کہ وہ چاہے تو انہیں معاف کر دے اور چاہے تو عذاب میں مبتلا کر دے، جیسا کہ سورۃ النساء آیت 116 میں ارشاد ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالی شرک معاف نہیں کرے گا اور اس کے علاوہ جو گناہ ہے وہ جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا، اور جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک بنا لیا وہ تو دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن عظیم الشان میں یہ ساری باتیں کھول کر ہمیں سمجھا دی ہے۔ اب ہمارا یہ کام ہونا چاہیے ہم اپنے آپ کو اس جہنم سے بچانے کی ہر ممکن تدبیر اور ہر ممکن کوشش کریں، اسی کی جہنم بڑی سخت چیز ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کو سیکھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جہنم کے عذاب سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور فرمائے، آمین۔ انہی دعاؤں کے ساتھ آپ کا میزبان اگلے پروگرام تک آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔